الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له وأشرب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمدا الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، شوال المکرم کی 16 تاریخ سن 1444 ہجری ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی و بکرمہ صوبہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے علاقہ تانگیر میں ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد اسی طرح جمع فرما دے، اور ہمیں جنت میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اسی طرح جمع فرما دے جس طرح آج مولا کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں اپنی دین اور خصوصاً توحید و سنت اور قرآن عظیم کی نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ یہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا خالصتاً دینی، اصلاحی، روحانی، تبلیغی اجتماع ہے۔ ہر اعتبار سے میرے پرتقصیر حقیر فقیر کے نسبت بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے خطابات فرمائے، الہ العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لا احب الکلام الا تحتہ عمل، مجھے باتیں پسند نہیں مگر وہ حق، سچ، کھری، سچی بات جس پہ پھر عمل بھی کیا جائے وہ مجھے پسند ہے۔ اگر اس اجتماع عام کی وساطت سے علماء کرام کے یہ پیغامات، قرآن و سنت کے یہ جواہر اور انوارات ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جائیں اور ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ علماء تانگیر، علماء ربانیین، علماء حقہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کی محنتیں رنگ لے آ چکی ہیں اور رنگ لائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ وطن توحید و سنت کی قرآنی صداؤں سے آباد ہو چکا ہے اور اسے اب مزید ترقی اور مزید جلا اور زیادت اللہ نصیب فرمائے گا، لیکن بات للہیت کی ہے۔ میں پریشان ہوں، مجھے متعدد موضوعات پہ لب کشائی کرنی ہے، اس وجہ سے دل و دماغ میں خلفشار ہے، کہاں سے بات شروع کی جائے، کہاں تک لے جائی جائے۔ لیکن میرے مالک کی معیت خاصہ اگر نصرت اور امداد شامل حال ہو تو انشاءاللہ العزیز کوئی کام مشکل ہی نہیں، کوئی کام ناممکن ہی نہیں۔ میرا مالک اعلی کل شیء قدیر مختار کل ہے، اسے کچھ کرنا اور کچھ کرانا
کچھ معنی ہی نہیں رکھتا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو دعا کیجئے گا، رابطہ قائم کیجئے گا کہ رب العالمین اپنے اس حقیر بندے کے ساتھ اپنی معیت خاصہ شامل حال فرما دے، اور جس خیر کے جذبے سے ہم آئے، آپ جمع ہوئے، یہ انتظامات ہوئے، واقعتاً وہ خیر اس دنیا میں اور خصوصاً اس وطن میں اللہ پھیلا دے. ہم رات کو تشریف لائے اور آپ سے مختصر سی ملاقات ہوئی، کچھ سننے سنانے کا موقع ملا تھا. ہمارے یہ بزرگ بہت سادہ مزاج، للہیت کے جذبے سے سرشار، منبر پہ آ کے بیٹھے اور نہایت عاجزانہ التجا کی، بھائیو ہمارے وطن میں توحید اور سنت کی اشاعت کا منظمہ کار بند ہے، اس لیے آپ لوگوں کو مشن رسالت میں رسول کے وارثوں کے ساتھ ہمکاری کرنی ہوگی، کسی دوسری تنظیم کی طرف التفات نہ کرو. شاید یہ بات کسی کے سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، یہ سادہ مرد درویش سادہ الفاظ میں بہت کہہ چکا، بہت کچھ کہہ چکا. ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. عصر حاضر کے فتنوں کو جان کر، پہچان کر اس کو مات دینے کی کوشش کرنی ہے، اس کی سرکوبی کی کوشش کرنی ہے. ہمیں فروعی مسائل میں، لایانی مسائل میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے گریز کرنا ہوگا. دشمن کو پہچانو، فتنے کو پہچانو، فتنے کی سرکوبی کی صلاحیت پیدا کرو، اپنی صفوں میں اصلاح اور اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرو. اپنی صفوف میں انتشار سے بچو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، انتشار سے بچو. ہم یہ نہیں کہتے کہ دیگر جماعتیں کوئی دین کا کام نہیں کرتی، ہوں گی، لیکن اس وطن میں، اس علاقے میں جن علماء ربانیین کے ہاتھوں توحید و سنت کی یہ بہاریں پھیلی ہیں، وہ اشاعتی کہلاتے ہیں. یہ منظمہ چل رہا ہے تو اسے چلنے دیجئے، اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیے. دنیاوی مفادات اور مقاصد کے لیے کسی دوسری جماعت اور تنظیم میں شامل ہونا، یہ ہماری الہیت پر قدغن ہوگی، یہ قدغن ہوگی. ہمیں نفاق سے بچ کر اخلاص کے جذبے سے دین کا کام کرنا پڑے گا. نفاق سے بچ کر اخلاص کے ساتھ. میں نے رات کو بھی یہ کہا تھا، یہ مشن رسالت ہے، یہ جماعت قدسیہ ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ صراط مستقیم کے راہی ہے. ان کے ساتھ جڑتے چلے جاؤ، جڑتے چلے جاؤ، جڑتے چلے جاؤ. دوسری طرف التفات نہ کرنا، ورنہ نقصان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس جماعت کا مشن اول اللہ کی توحید کو پھیلانا ہے. آج دیامر میں دوائی درمل کے لیے بھی مشرک نہیں ملتا. تانگیر میں توحید کی بول بالا ہے اور پرچار ہے اور بلندی ہے. کلمت اللہ لوگ مان چکے ہیں. اب دوسری طرف چلنا پڑے بھی تو اجتناب کر لینا، مجبوریوں کا سہارا نہ لینا. بہت تکالیف کی راہ سے یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے. آپ گلگت بلتستان کے ان بیابانوں اور پہاڑوں اور جنگلوں میں قرآن کو سامنے رکھ کے قرآنی آیات پڑھتے اور پڑھاتے ہو، سنتے ہو اور سناتے ہو. آپ کا کیا خیال ہے
کتنی آسانی سے یہ دین اور یہ قرآن یہاں تک پہنچا، کتنی سہولتوں سے پہنچا، دنیا کی کتنی مراعات اور خواہشات اور شہوات سے پہنچا۔ نہیں، اس راہ میں بے مثال، بے انتہا، بے حد، بے سیار، بے حساب قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور میں کیا تذکرے کروں گا، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہو تو قدم قدم پہ دیکھو، دنیا کی کوئی ایسی تکلیف نہیں جو امام الانبیاء نے کتاب اللہ کے لیے برداشت نہ کی ہو۔ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب کیا احد سے زیادہ تکلیف دہ دن آپ کی زندگی میں آیا؟ حضرت نے فرمایا، عائشہ احد والا دن بہت تکلیف والا تھا، بہت پریشانی تھی، بہت پریشانی تھی، لیکن کیا تجھے یاد نہیں جو میں طائف گیا تھا، میرا طائف والا دن احد والے دن سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ جب امام الانبیاء طائف پہنچے تو طائف کے بڑوں نے، صنادید نے، سرداروں نے اپنے علاقے کے لفنگوں کو، لوفروں کو جمع کر کے کہا، بھائی ساری زندگی ہمارا اور آپ کا اختلاف اسی پہ رہا، ہم آپ کو سمجھاتے رہے بدمعاشیاں نہ کرو، بد اخلاقیاں نہ کرو، بد عملیاں نہ کرو، بد کرداریاں نہ کرو، لیکن آج عبداللہ کا یتیم مکے سے آیا ہے، جو کچھ کر سکتے ہو اس کے ساتھ کر لو۔ ساری زندگی منع کرنے والے آج اجازت دے رہے ہیں، کر سکتے ہو جو کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ۔ ان لوچے لفنگوں نے اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ میں زیادہ تفصیل تو نہیں کر سکوں گا، لیکن اتنا کہ امام الانبیاء آگے آگے، یہ لوفر لفنگ نوجوان طائف کے پیچھے پیچھے اللہ کے حبیب چل رہے ہیں۔ کبھی یہ لاتیں دیتے ہیں، کبھی یہ مکے مارتے ہیں، کبھی یہ دھپڑ دیتے ہیں، کبھی یہ گند پھینکتے ہیں، کبھی پتھر پھینکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، نبی علیہ السلام لہو لہان نکل رہے ہیں طائف سے، اور اتنا خون بہا کہ پاؤں مبارک میں نالین مبارکین خون کی وجہ سے پاؤں سے چمٹ گئے۔ جب اتنا خون کسی سے چلا جائے تو اس کے بدن پہ ضعف اور ناتوانی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب کے بدن اقدس پہ بھی ناتوانی کا غلبہ ہوا تو امام الانبیاء طائف کی راہوں میں بیٹھ گئے، اس ریت اور مٹی میں بیٹھ گئے، راستے کے درمیان ہی بیٹھ گئے۔ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا، چلا نہیں جاتا، تو راستے ہی میں بیٹھ گئے۔ دو لوفر آئے، ایک نے ایک بغل میں ہاتھ دیا، دوسرے نے دوسری بغل میں ہاتھ دیا، اور زور زبردستی سے اٹھا کے کہنے لگے، ہمارا گاؤں ہے، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں، نکل جاؤ۔ اللہ کے حبیب تو چل نہیں سکتے، بہت خون بہہ چکا ہے، تو یہ کھینچ رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں نے لکھا، رجلاہ تخطان علی الارض، اللہ کے نبی کے قدمین مبارکین کے کھینچنے سے زمین پہ خط پڑ گئے۔ اور جب باہر آئے، سنو بھائی، اے درد دل بتا، کب تک تو کم نہ ہوگا، ہم دم بنے گا کس کا جب میرا دم نہ ہوگا۔ یہ قانون الہی ہے، جب ظالم کا ظلم انتہا تک پہنچ جائے،
تو دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوا کرتا ہے. ظالم کا ظلم حدیں پار کرنے لگے تو دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوا کرتا ہے، یا عذاب آتا ہے یا انقلاب آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یا عذاب آتا ہے یا انقلاب آیا کرتا ہے. سارے فرشتے رو رہے ہیں، بالفاظ دیگر عاجزانہ دھرنا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ تیرے حلم سے قربان جائیں، تیرے محبوب کے ساتھ ظالموں نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی، تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، پوچھ نہیں رہا. عتاب عقاب عذاب کیوں نازل نہیں کرتا ان ظالموں پہ؟ کل کائنات صاحت السماوات والارض ومن فیہن دھرنا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں ظالموں کے لیے. یہاں مظلوم محمد نے خون سے رنگے ہاتھ اٹھائے اور ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کے التجا کی، اے اللہ میں مظلوم محمد عذاب نہیں انقلاب چاہتا ہوں، عذاب نہیں. اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اے میرے مالک، میرے اللہ، میرے مولا، اہدی قومی، میری اس قوم کو جو کہ ظلم عظیم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، عذاب نہیں انقلاب کی صبح دکھا دے. میرے اللہ، اے میرے مالک، اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. انہیں ہدایت سبیل اللہ صراط مستقیم سے آشنا کر دے، انہیں راہ راست پہ لے آ، مخلوق کے آستانوں سے تیرے در پہ سر جھکانے والا بنا لے، ظلم کی دلدل سے عدل کی پہاڑی پہ بٹھا دے. اے اللہ، خلاف انسانیت اوصاف سے انسانی کمالات عطا فرما دے. اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. کس کا یہ حوصلہ ہوگا؟ کون اتنا برداشت کر سکے گا؟ کس کا اتنا حلم ہوگا؟ وہ تو وہ خیر البشر، وہ خیر البشر، فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم. وہ لطف مکمل، وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم، غنی و گدا کا وہ پیارا محمد، خدا کا محمد، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عظم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، شرف صرف
اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولی الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے۔ اوے یہ بات ذرا سننے کی ہے، محبت کے یوں، محبت کے یوں محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں اٹھائے آ رہے ہیں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ سخاوت کے کیا عظیم جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، عذاب کے مستحقین ہیں لیکن میرے مولا عذاب نہیں، میں انقلاب مانگتا ہوں۔ ہاں جی، یہ ساری کائنات رو رہی ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر پہ ظالموں کے ظلم کے آثار نمایاں ہیں، خون بہ رہا ہے، ہاتک آمیز سلوک ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رو رو کے انقلاب مانگ رہے ہیں۔ کیوں رو رہے تھے ملائکہ؟ کیوں رو رہے تھے؟ صاحت السماوات والارض ومن فیہن، اس لیے کہ محمد کے بدن اقدس کے زخموں کو برداشت نہیں کر سکے، محمد الرسول اللہ کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکے، ناموس رسالت پہ گستاخ رسالت کے وار کو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے رو رہے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے صرف بدن کے زخم لے کے نہیں آئے تھے، قلب اطہر بھی قطرہ قطرہ ہو چکا ہے۔ یہاں تو دل سے بھی خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یہاں تو دل پہ بھی زخم آ چکے ہیں، اور یہ دل کے زخم بدن کے زخم سے زیادہ خطرناک تھے، بہت ضررناک تھے، بہت تکلیف دہ تھے۔ بدنی زخموں کی اتنی پرواہ نہیں، لیکن دل کے زخم تو بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں بھائیوں۔ دل کے بھید جاننے والا ایک رب محمد ہے، علیم بذات الصدور رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات والوں کو دل کے زخموں کا تو کوئی علم ہی نہیں، کائنات کے مالک کو علم ہے، فوراً جبریل کو پٹی دے کر مرہم دے کر بھیجا، جا جبریل، میرا محمد زخمی دل لے کے طائف سے نکلا ہے، ذرا پٹی تو لگا کے آنا۔
ذرا مرہم تو لگا کے آنا. جا میرے جبریل میرے حبیب کے دل کے زخموں پر ٹکور کر کے آنا. جی دل کا درمان، دل کا اطمینان، دل کا سکون، دل کے زخموں کا علاج تو اللہ کا قرآن ہے. قل اوحی الی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہاں وادی نحلہ میں امام الانبیاء کھڑے ہیں اور سورہ حشر کی آخری آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں. قرآن عظیم کی آیات کو دل کا مرہم بنا رہے ہیں اور دل کے زخموں پہ پٹی لگا رہے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہاں رب العالمین جبریل کو بھیج رہے ہیں، وہاں نبی کریم قرآنی آیات کو دل پہ مرہم لگا رہے ہیں. اے نبی آپ فرما دیجئے اگر انسانوں نے خلاف انسانیت معاملہ کر دیا طائف کے ظالموں نے تو میں نے جنات کو آپ کا تابعدار بنا دیا. آگ سے پیدا ہوئی مخلوق شرری مخلوق کو آپ کا پاسدار سپہ سالار بنا لیا. جماعت جنات نے محمد الرسول اللہ کی زبان اقدس سے اللہ کا قرآن سنا اور چیخ چیخ کے پکارنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. قرآن کریم کا مقصدی مسئلہ لن نشرک بربنا احدا آمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ہم نے صاحب قرآن کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا، مان لیا بھائی مان لیا. آمنا به مانتے ہو کہو بھائی الحمدللہ. مانتے ہو جنات نے بھی مانا تھا، جنات نے بھی، اور یہی عقل کا تقاضا ہے. قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اولو الالباب کی دعائیں ذکر ہو رہی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. عقل والے تو یہی ہیں جو قرآن سن کے صدائے دیتے پھرتے ہیں ہم نے مان لیا. حاجت روا ایک اللہ
ہم نے مان لیا لا الہ الا اللہ، ہم نے مان لیا وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، یہ ہے توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، آمنا آمنا، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کی ماننے والے ناپید ہو چکے ہیں۔ ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں، اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ قُلْ يَا اہل الکتاب لستم علی شیء، یہ اللہ کو ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، لیکن قرآن نے صدا بلند کی، لستم علی شیء، لستم علی شیء، او اللہ کو ماننے والو تم کچھ بھی نہیں ہو، کسی مرتبے پہ ہی نہیں ہو، کوئی وزن ہی تمہارا نہیں، کوئی قدر و قیمت ہی تمہاری نہیں، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ ہاں، جب تم اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مانو گے تو تم کچھ ہو جاؤ گے، پھر کیا ہو جاؤ گے؟ ورنہ لستم علی شیء، اسلام اگر منظور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت ایسی دنیا پہ، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تعمیر بھی ہے، قرآن میں پنہا سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو ماننے والوں، دیامر اور گلگت بلتستان کے غیور مسلمانوں، اللہ کو ماننے والو، اللہ کی مان لو، نبی کو ماننے والو، نبی کی مان لو، قرآن کو ماننے والو، قرآن کی مان لو، دین کو ماننے والو، دین کی مان لو، بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دین ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبی۔ اللہ کو ماننے والو، اللہ کی مان لو، نبی کو ماننے والو، نبی کی مان لو، رسم و رواج کو چھوڑ دو، دنیا کے خیالات کو چھوڑ دو، قرآن سے تصادم رکھنے والی روشن خیالی کو چھوڑ دو، تجدد پسندی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے بندو، محمد مصطفیٰ کی راہ ساری راہوں سے بہتر راہ ہے، امام الانبیاء کی اطاعت ساری راہوں سے بہتر راہ ہے، محمد الرسول اللہ کی دعوت ساری دعوتوں سے بہتر دعوت ہے۔ تم کس طرف چل پڑے ہو؟ آج تو مغرب سے جو کچھ آئے تو ہم نے ایک لفظ یاد کر دیا ہے، یہ برانڈڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ برانڈڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لندن سے آیا ہے۔ ٹو ڈیٹ لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارے بعض مولوی وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہیں کچھ الفاظ انگریزی کے ٹوٹے پوٹے یاد کر کے لوگوں کے سامنے انگریزی بولتے ہیں۔ زی مغرب ہرچی میں آیت سوابست عزیجہ، مغرب سے جو کچھ آ جائے بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے،
یہ بہت اچھی راہ ہے. نہیں بھائی، اچھی راہ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. اللہ کے دین سے، اللہ کے قانون سے، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور دین اور قانون کس کا ہوگا؟ تو کہتا ہے فرنگیوں کا قانون اچھا ہے، تو کہتا ہے دہریوں کا قانون اچھا ہے. یہاں ضمناً ایک بات علماء کرام کے حضور پیش کر رہا ہوں. اے علماء کرام، اس عاجز فقیر طالب علم کے ان الفاظ کو ضائع نہ کرنا. عصر حاضر کے فتنوں کو پہچانو اور اس کی سرکوبی کرنے کی کوشش کرو، فروعات میں الجھنے کی کوشش نہ کرو. اور ایک بات یاد رکھنا، تحقیق کے نام پہ نصوص میں تعارض پیدا نہ کرنا. آپ سمجھتے ہو، سمجھانے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم نے راسخون فی العلم کا ذکر کیا، وہاں کہاں؟ وہاں جی کہاں جہاں آیات قرآنیہ کی تقسیم ہوئی، ایک محکمات دوسری متشابہات. محکمات ہن ام الکتاب. قرآن عظیم نے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. محکمات بھی مانتے ہیں، متشابہات بھی مانتے ہیں. یہاں علماء تفسیر نے لکھا رسوخ فی العلم اسے کہتے ہیں کہ تعارض بین النصوص دفع ہو جائے. ہم محکمات کو بھی مانتے ہیں، ہم متشابہات کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآنی آیات کو بھی مانتے ہیں، اور ہم ثابت نبوی روایات کو بھی مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں یہ وسوسہ پھیل رہا ہے. سادہ لو مسلمان قرآن کو تو سیکھتے نہیں، ایمان کو تو سیکھتے نہیں، مدارس والوں کے قریب تو آتے نہیں. وہاں کالج اور یونیورسٹی میں پرویزی کہہ دیتا ہے اگر آیت اور روایت کا ٹکراؤ ہو تو تم آیت کو لوگے کہ روایت کو لوگے. تو یہ کج فہم کم علم کہتا ہے آیت کو لے لو، روایت کو پھینک دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں؟ ارباب علم و دانش ہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں نا؟ آیت کو لے لو، روایت کو چھوڑ دو. یہ اہل زیغ کا وسوسہ ہے. زبان صاحب قرآن اللہ کے قرآن سے تصادم نہیں رکھتی، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. میرا نبی یہ اختیار ہی نہیں رکھتا جو میرے خلاف بات کر سکے، جو بات میں نے نہیں کی یہ تقول کر سکے. نہیں، میرے شیخ القرآن علیہ الغفران ویسا والے فرمایا کرتے تھے. سادی بابا نے فرمایا ہے گفتے اللہ بود، گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. زبان اقدس تو اللہ کے عبد اللہ کے رسول کی ہے، لیکن سمعنا منادیا ینادیا، سمعنا منادیا ینادی للایمان. ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف ندا دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا. علماء تشریف فرمائے حیا بھی آ رہی ہے لیکن مامور ہوں، کیا کروں. ینادی فعل مضارع ہے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر وہ تو صحابہ تھے، براہ راست صاحب قرآن سے قرآن سننے اور سیکھنے والے تھے.
سمعنا منادیا ینادی، علماء فرماتے ہیں خبر کا زڑا اولادا خخلنن وڑا بدلدا. اردو میں یہ مزہ نہ آتا نا، پوشوے سمعنا خبر کا زڑا اولادا، د صفا پا غنڈے دا، د مسفلی پا چوک دا، د ایکاس پا بازار دا، پا حرم دا اللہ دا، پا مسجد نبوی دا، پا میدان بدر دا، پا احد دا، پا جون دا، پا مرگ دا. بات تو وہی پرانی ہے لیکن آج منہ اور زبان بدل چکی ہے. خبرہ اقا زڑا اولدا اگرچہ ننخلا واڑا بدلدا خو سمعنا وورد کو نرد سمعنا، ہم نے سن لیا منادی کو جو ابھی ابھی ندا دے رہا تھا، جس کی ندا چل رہی ہے آج تانگیر کے پہاڑوں کے درمیان گونج رہی ہے. او لوگو لات الہ نہیں، او لوگو منات الہ نہیں، او لوگو حبل الہ نہیں، او لوگو زا الہ نہیں. الہ تو ایک اللہ ہے، یگانا اللہ ہے، یکتا اللہ ہے، تنہا اللہ ہے. وہی بات ہے منادی کی، ینادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. اور بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے منادین سے مراد قرآن عظیم ہے، کیونکہ ینادی چلتا رہے گا، بس چلتا رہے گا، چلتا ہی رہے گا. میں نے تفسیر مدارک میں سورہ اعراف کی تفسیر میں دیکھی، امام نصفی حنفی نے روایت ذکر کی ہے، من بلغ القرآن فکأنما رآنی تو سمعنا. سمعنا من بلغ القرآن، ایک مجسم قرآن ہے، ایک مصحفی قرآن ہے. وہ میرا نبی چلتا پھرتا عملی قرآن ہے، یہ مصحفی قرآن ہے. شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جماعت اشاعت توحید و سنت، علماء دیوبند، علماء حق، علماء حق. امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یاد ہے روایت؟ امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد صلی اللہ. حرف الفاظ، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا محمد. سمعنا، سن لیا ہم نے، سن لیا ہم نے، سن لیا. آج تانگیر کے علماء کی زبان سے منادی کی ندا کو سن لیا. آج ہم نے گلگت بلتستان کے علماء ربانین سے منادین کی ندا کو سن لیا. سمعنا منادیا ینادی، ابھی ابھی سنا ہے، سنتے ہی جا رہے ہیں. یہ چار چاپی رد قرآن در سندید توحید سنت چغیدین. سمعنا، ایک تو وہ دن تھا او لوگو، ایک تو وہ دن تھا جب یہ ندا جرم تھی. مسفلے کے چوک میں منادی کھڑا تھا. تاریخ کبیر میں امام بخاری لکھتے ہیں، روایت پیش کرتے ہیں حضرت منیب کی، میں جب گھر سے نکلا صبح سورج کے طلوع ہونے کے وقت، جب مسفلے کے چوراہے تک پہنچا، یہاں ایک منادی کھڑا ہے، یہاں ایک نوجوان کھڑا ہے جو جس طرف سے آنے والے تھے انہیں درد دل سے دعوت ایمان دے رہا ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. او لوگو مان لو، او لوگو مان لو، یہ مانا نہ کرنا قولو کہہ دو. کہنا تو کافی نہیں ہے، من الناس من یقول،
آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. صرف کہنا کافی ہے. قولو مان لو پھر کہہ دو، یا ایسے کہو قولو دل کی گہرائیوں سے کہہ دو، دل کی سچائیوں سے کہہ دو، دل کے اعتماد سے کہہ دو. کوئی آستانہ الہ نہیں، انس و جن حاجت روا نہیں، فرشتے اور مخلوقات مشکل کشا نہیں. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. آل و اصحاب نبی پہ جب آ پڑی، کربلا کی طرف اشارہ، آل و اصحاب نبی پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، یو اللہ حاجت روا، یو اللہ مشکل کشا، یو اللہ غوث و داتا، یو اللہ د نفی نقصان ذمہوار، یو اللہ د رزق د خزانو واقدار، یو اللہ بیڑائے پوری باسلو والا، بچی ورکولو والا، بیمارے خکولو والا، برکتنا اچولو والا. یو اللہ بھئی ایک ہی اللہ، علام الغیوب، ہر جگہ موجود، حی لا یموت، حی لا یموت، ایک اللہ. میں نے دیکھا درد دل سے یہ نوجوان دعوت توحید دے رہا ہے. آس پاس سے آنے والے لوگ جب یہ توحید کی صدا صاحب قرآن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں تو کوئی گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. فمنہم من صبا ومنہم من حثا علیہ الترابا ومنہم من انتفل علیہ. لیکن یہ نوجوان ہمتن واحدتن، ایک یکسوئی کے ساتھ، یک جوئی کے ساتھ دعوت توحید میں مصروف ہے. کیا مانا؟ او لوگو، تانگیر کے غیور محمد الرسول اللہ کے امتیوں، جلنے والوں کو جلنے دو، توحید کی ندا لگاتے رہو، قرآن کی صدائیں بلند کرتے رہو، قرآنی انقلاب کے لیے محنت کرتے رہو. یہ انقلاب آئے گا، انشاءاللہ آئے گا. بہت قربانیاں ہو چکی، بہت مصیبتیں برداشت کر دی گئیں، بہت بڑے بڑے علم کے پہاڑ زمین بوس ہو چکے ہیں. اسی ارمان اور تمنا میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون ہوگا، بندگی صرف ایک اللہ کی ہوگی، تابعداری اور اطاعت گزاری محمد الرسول اللہ کی ہوگی. بس یہی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مرام ہے. دوسری طرف نہ جانا، دوسری طرف نہ دیکھنا. او لوگوں میں تجھے بھی جولی پھیلا کے منت سماجت کرتا ہوں، ہمیں نہ الجھاؤ، ہمیں نہ الجھاؤ لایانی مسائل میں. ہمیں اپنی راہ پہ چلنے دو، ہمیں دہریت کا مقابلہ کرنے دو، ہمیں رافضیت کی کمر توڑنے دو، ہمیں قادینیت کے جنازے نکالنے دو، ہمیں انکار حدیث اور پرویزیت کی سرکوبی کرنے دو، ہمیں آغا خانیت کے لیے دن اور رات محنت کرنے دو، آغا خانیت کی سرکوبی اور شکست کے لیے ہمیں نہ الجھاؤ. چھوڑ دو بھئی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز اس سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. چھوڑ دو ان ملنگوں کو، نہ چھیڑو، انہیں چلنے دو بھئی، انہیں چلنے دو. شریعت تحریک نفاذ شریعت زندہ باد، نظام مصطفیٰ زندہ باد، نظام مصطفیٰ زندہ باد، شیوخ اشاعت التوحید والسنہ زندہ باد.
آئے گا وہ دن جب میری عدالت عظمیٰ میں اللہ کا قانون ہوگا. آئے گا وہ دن جب یہ وطن قرآن و سنت کے قوانین سے گل و گلزار ہوگا. آئے گا وہ دن انشاءاللہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بزم میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. سمعنا, ہم نے سنا بھئی سنا, منادی ندا دے رہا ہے, کوئی گالیاں گلوچ دے رہا ہے, کوئی ریت اور مٹی پھینک رہا ہے, کوئی اس منادی کے چہرے اقدس پہ اپنے منہ کی پلیت تھوک رہا ہے. لیکن یہ منادی یکسوئی اور یکجوئی کے ساتھ اپنے مشن میں مگن اور مصروف ہے. اسے جہان نظر نہیں آ رہا, جہان والے نظر نہیں آ رہے, جہان والوں کا ظلم نظر نہیں آ رہا. اس کا رابطہ تو جہانوں کے مالک کے ساتھ ہے. پیر چلاسی نے کہا خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں, صدا میں خدا سے خدا مانگتا ہوں. اللہم کن لنا وجعلنا لکا, اس بیا پختو اور ابھی پختو, اللہم کن لنا وجعلنا لکا, اے اللہ تزماشا ماد زان کا زماود زان د منزنا لری دا ٹول جہان کا. خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں, صدا میں خدا سے خدا مانگتا ہوں. کرنے والے جو کر سکتے ہیں کریں, اپنا کام کریں. ہم نے جو کرنا ہے اس سے ہٹنا نہیں, توحید و سنت کی اشاعت کے لیے ڈٹنا ہے, ہٹنا نہیں. ہم نے کرنا ہے اسے ہمیں کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا. ہمیں خاتم النبیین کی ختم نبوت کے صدقے نبوت کی وراثت ملی ہے. ہم اس مسند کی قدر کو جانتے ہیں. پتھر مارنے والے مارتے رہیں, گالیاں دینے والے دیتے رہیں, فتوے لگانے والے لگاتے رہیں, مخالفتیں کرنے والے کرتے رہیں, ہماری قتل کے منصوبے بنانے والے بناتے رہیں. میرے اللہ کا فرمان ہے واللہ یعصمک من الناس, میں اللہ تجھے سارے لوگوں سے بچاؤں گا, میں تجھے حفاظت میں رکھوں گا. یعصمک من الناس. ہاں جی, جب تھک ہار کے نصف النہار ہوا, ہاں جی سورج سر تک پہنچ گیا. شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ عرب کا سورج تو آگ برساتا ہے. نصف نہار کے وقت لوگ دھوپ میں نہیں نکل سکتے. آپ تو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں, آپ نے برستی آگ کو, سورج سے برستی آگ کو نہ دیکھا ہوگا. مانا یہ حتی انتصف النہار, علماء حدیث لکھتے ہیں اس کا مانا یہ ہے کہ راستے بالکل خالی ہو گئے, لوگ سائے کی تلاش میں محصور ہو گئے, باہر نکلنے کی طاقت نہیں رہی. اب جب مسفلے کا چوک خالی ہو گیا, یہ نوجوان بیٹھ گیا. ایک لڑکی آئی, اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے اور وہ اس نوجوان کے سامنے بیٹھ کر بلک بلک کے رونے لگی. یہ نوجوان کبھی اس کے ماتھے کو بوسہ دے, کبھی اس کے رخسار سے آنسو پونچھے, کبھی اسے اپنے سینے سے لگائے, کبھی اس کے سر پہ دست شفقت پھیرے, اور
دلاسا دے، تسلی دے بیٹی نہ رو نہ رو، مجھ سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والوں سے یہی معاملہ ہوا کرتا تھا۔ نہ رو بیٹی، چپ ہو جا، مجھے دشمن کے پتھر تو برداشت ہو جایا کرتے ہیں، اے میرے لختے جگر تیرے آنسو برداشت نہیں ہوتے، تو چپ ہو جا۔ اے میری بیٹی، دشمنوں کی گالیاں تو برداشت کر سکتا ہوں، تیرے آنسو اور تیری رخسار پہ آنسوؤں کی لڑی برداشت نہیں ہوتی، دیکھی نہیں جاتی۔ اے میری بیٹی چپ ہو جا۔ اور یہ بیٹی اپنے بابا جان کو برتن سے پانی دے رہی ہے، اور بابا جان اپنے چہرے اقدس سے دشمن کی پلیت تھوکیں اور مٹی اور ریت صاف کر رہے ہیں۔ میں تڑپ کے چیخ اٹھا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے؟ مجھے جواب ملا، یہ عبداللہ کا یتیم محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ اس کی بیٹی زینب ہے۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ بولو بولو۔ قل لازواجک و بناتک، جو کہتے ہیں ایک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نا جی نا، ہاں زینب بھی لختے جگر رسول ہیں، بطول رسول ہیں، رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، فاطمۃ الزہرا بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو ہاتھ سے پکڑ کے گھر تشریف لے آئے۔ آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا، دیامر کے پہاڑوں تک منادی کی ندا کا پہنچنا آسان نہیں تھا۔ وہ دیکھو مصعب ابن عمیر المقری، مصعب ابن عمیر نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، گھر آئے، چچا کھڑے ہو گئے، بیٹا میں نے سنا ہے تو نے اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ مصعب ابن عمیر نے کہا، چچا جان صحیح سنا ہے، اچھا تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے آلہہ اور خداؤں کو چھوڑ دیا؟ مصعب نے کہا ہاں میں نے ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا ہے۔ اچھا تو پھر ہم مشرکوں کے ساتھ اس گھر میں کیوں رہتے ہو؟ چلے جاؤ اپنے محمد کے پاس چلے جاؤ، ہمارے پاس رہنے کی ضرورت نہیں۔ مصعب ابن عمیر چل پڑے، جب دروازے تک پہنچے، دہلیز تک پہنچے تو چچا نے آواز دیے مصعب، مصعب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، جی چچا جان۔ چچا نے کہا یہ کپڑے کہاں لے جا رہے ہو؟ تیرے مشرک باپ نے شام سے آرڈر کر کے تمہارے لیے یہ کپڑے منگوائے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر شاہانہ لباس پہنا کرتے تھے، ایک ایک وقت میں 200 درہم کا جوڑا ہوا کرتا تھا، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، چچا نے مطالبہ کیا یہ لباس بھی یہاں رکھ دو، مشرک باپ نے منگوایا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر آئے اور زمین سے ایک پھٹی ہوئی ٹاٹ کو اٹھایا، اپنے عورت کا ستر کیا اور لباس تن سے اتار کے چچا کے سامنے رکھ دیا۔ اماں جان کے پاس آئے، ماں نے آنکھیں بند کر دی، مصعب تو پاگل ہو گیا ہے، تیرا لباس کہاں ہے؟ فرمانے لگے پاگل تو تھا، ابھی تو ہوش آئی ہے، ابھی تو محمد کے دامن رحمت میں آیا ہوں، ابھی تو عقل نصیب ہوئی ہے، پاگل تو تھا، پاگل جا رہا ہوں، اجازت دیجئے۔ آئے دار ارقم میں نبی علیہ السلام کے درس میں شامل ہوئے، قرآن اترتا تھا، مصعب ابن عمیر یاد کرتے تھے، قرآن اترتا تھا، مصعب ابن عمیر یاد کرتے تھے۔ وفد آیا، سیرت کی کتابوں میں عقبہ ثانیہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ عقبہ ثانیہ یہ دوبارہ آئے نبی علیہ السلام کی صحبت میں، اور دستے اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کے دستے اقدس میں دیا اور کلمہ پڑھ کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی دعوت دی۔ یہ مصعب لڑتے لڑتے احد میں نبی علیہ السلام کے دفاع میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، مصعب گزرے سامنے سے، رسول اللہ رونے لگے، ساتھیوں پہ بہت مشفق تھے، بہت مشفق تھے، شفقت رافت تو حد کی تھی۔
अपनी परवाह नहीं किया करते थे। लेकिन साथी, एक दिन ओहद के अहज़ाब के मौके पे किताबुल मगाजी बुखारी ने यह रिवायत जिक्र की है। सहाबा जब खंदक खोद रहे थे तो एक पत्थर और चट्टान निकल आई जो तोड़ी नहीं जाती थी, टूटती नहीं थी। तो सहाबा गए, नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह के हबीब चट्टान नहीं टूट रही। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो जब खंदक में कूदने लगे तो पेट मुबारक से कपड़ा उठ गया। तो हजरत जाबिर ने जब नजर उठाई, अल्लाह के हबीब के पेट मुबारक से पत्थर बंधे हुए हैं। ओहो, जाबिर तड़प उठा। नबी अलैहिस्सलाम ने पत्थर को ज़रब दी, उसको तोड़ दिया, चूरा चूर कर दिया। हदीस तफसीली है, मैं इख्तिसार कर रहा हूं। जाबिर ने फरमाया, अल्लाह के हबीब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा जाबिर तू जा, तेरा कोई काम होगा। जाबिर घर आया, घरवाली से कहने लगा, कोई खाने का कुछ है? मैंने आज अल्लाह के नबी को देखा कि उनके पेट के साथ पत्थर बंधे हुए हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बीबी ने फरमाया, हाँ कुछ दाने हैं जौ के और एक बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर ने उस बकरी के बच्चे को ज़बा करके बीबी को कहा, इसे भी पकाओ और दानों को पीस कर रोटियां भी बनाओ। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, मैं अल्लाह के हबीब को लेके आता हूं, अल्लाह के हबीब कुछ खाना खा ले। तो बीबी ने समझाया, जाबिर देखना खाना थोड़ा है तो नबी अलैहिस्सलाम को राज में दावत देना और साथ में ये फरमा देना कि खाना थोड़ा है, आप ही तशरीफ ले आए, और अगर आप अपने साथ एक आध को लाते हैं तो ठीक है, वरना ज्यादा बंदों का नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम के पास जाबिर आए, दावत दी राज में, कान में, राज के साथ। तो इमामुल अंबिया खड़े हो गए। जाबिर से पूछा, क्या बना, खाना क्या है? फरमाने लगे, जौ की रोटी है और बकरी का बच्चा ज़बा किया हुआ है, उसका सालन होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो बहुत अच्छा खाना है। खड़े हो गए, ओ अंसार, ओ मुहाजिरीन, जाबिर ने तुम्हारे लिए दावत की है, आओ जाबिर के घर जाएं। ओहो, अकेले नहीं खाते। या लल अंसार या लल मुहाजिरीन, आओ जाबिर ने तुम्हारे लिए दावत की। जाबिर अंगुष्ठ बदन दान देख रहा है। आय हाय, ये क्या हो गया? 2-3 बंदों का खाना सारी जमात को दावत दे दी गई। दौड़ते दौड़ते घर आए, बीबी को फरमाया, ऐसा मुआजरा है, सब आ रहे हैं। बीबी भी परेशान। नबी अलैहिस्सलाम ने जाबिर से कहा था, देखो हांडी चूल्हे से ना उतारना, रोटी तंदूर से ना निकालना, मैं आ रहा हूं। अल्लाह के हबीब जब तशरीफ लाए, हांडी का सर उतारा और रोटियां लेके खुद अपने दस्ते अक़दस से चूरी कर रहे हैं, सरीद कर रहे हैं। और सहाबा को कहा, इज़्दिहाम ना बनाओ, टोलगिया टोलगिया बन के आओ, टोलियां टोलियां बन के आओ और खाना खा के जाओ। सहाबा आते थे, नबी अलैहिस्सलाम उनके लिए सरीद बना के पेश करते थे, गोश्त भी रखते थे। सहाबा सैर होके खा के चले जाते थे। सारे सहाबा सैर हो गए, नबी अलैहिस्सलाम की भूख भी मिट गई। और फिर जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जाबिर तू खा ले, अपने अहलो अयाल को खिला दे, जो बचे तो अपने पड़ोसियों में तकसीम कर दे, ये जमाना फकर का है, अपने पड़ोसियों में तकसीम कर देना। तो अल्लाह के नबी तो बहुत दर्दमंद हुआ करते थे साथियों पे, अपनी कोई परवाह नहीं किया करते थे। तो जब मसअब इब्न उमैर को देखा कि उसके बदन पे फटी पुरानी टाट है और कपड़ा है तो रोने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब क्यों रो रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस नौजवान ने रुला दिया, इसके लिए शाम से ऑर्डर पे कपड़े आया करते थे, जब कलमा पढ़ लिया तो वो तन के कपड़े भी इसके तन से उतार दिए गए। ये ओहद में शहीद हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शुहदा की इज्तिमाई कब्र बनाओ। दूसरी रिवायत में आता है, 2-2 शहीदों को एक एक कब्र में दफनाओ। शुहदा के कपड़े ना उतारना, इन्हें कफन ना पहनाना। और देखो, शुहदा में से जिस शहीद को कुरान अच्छा आता हो उसको पहले उठा के लहद में किबले की जानिब आगे रखना। दुनिया में फलयुअम्मकुम कुर्राउकुम, आगे कौन? कुरान वाले, कब्र में कुरान वाले।
قرآن والے آگے تو یہی ہے جنت میں اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. ہر کسی کا درجہ ہوگا، اوت العلم کا درجات ہوں گے. بھئی وہ درجہ نہیں ہے، وہ تو درجات ہے، سب سے آگے ہے نا. اللہ کے بندو، جسے قرآن زیادہ آتا ہو اسے لحد میں قبلے کی جانب آگے رکھنا. یہ قبر میں آگے ہوں گے. صحابہ پھرتے پھرتے مصعب کے لاشے تک پہنچے، مصعب کو دیکھا، اٹھایا، یہ تو المقری ہے، اسے سب سے پہلے رکھیں گے. قبر کی جانب بڑھایا، دیکھا اس کے تن کی چادر اتنی ناکافی تھی. سر چھپائیں پاؤں نظر آئے، پاؤں چھپائیں سر برہنہ ہو. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مصعب کا کفن نہیں پورا ہو رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ لو، اس کے پاؤں پہ خشک گھاس رکھ دو. میرا مصعب کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ یہ پھٹی پرانی خون آلودہ چادر اس کے تن. اے اللہ، کسی نے جہان کی قربانی دی، کسی نے جان کی قربانی دی، میں تیرے مصعب نے تو تن کا جامہ بھی تیری توحید پہ قربان کیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں چھوڑا تھا. سنو نوجوانوں، فتنے بہت ہیں، علماء سے رابطہ رکھو، علماء کے دروس کا اہتمام کرو. اور اکثر اہل زیغ، اہل فتن وہ عقلیات کے ذریعے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا عقیدہ اور ایمان نقلیات، عقلیات، حسیات تمام دلائل کے ذریعے مدلل ہے. ہمارا دین ایسا دین نہیں جو خلاف عقل ہے، لیکن کبھی کبھی عقل کی کوتاہی اور فطور تمہیں بے عقل کر کے عقلی دلائل کے جال میں پھنسا دیتا ہے. کہیں گے بھئی انسان تو پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو ہدایت کی بھی ضرورت ہے، اور ہدایت کا انحصار وحی الہی، وحی سماوی کے ساتھ ہے. تو تم وحی کو کیوں بند کرنا چاہتے ہو؟ ختم نبوت کے ڈنکے کیوں بجاتے ہو؟ نبی کی ضرورت ہے، وحی کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ نبی کی ضرورت ہے، نئی وحی کی ضرورت ہے. کیوں؟ ضرورت اس وقت ہوتی جب رسول اللہ کی وحی ناقص ہوتی. یہ تو الہدا ہے، الہدا ہے. ارسل رسولہ بالہدا. قرآن میں تورات کے بارے میں ہدن کا لفظ آیا ہے، دوسرے انبیاء کے بارے میں، ان کی وحی کے بارے میں ہدن کا لفظ آیا. جب بات آئی محمد نبی آخر الزمان کی تو الہدا فرمایا. الہدا یہ ایسی ہدایت ہے جو نقص و نقصان سے پاک ہے. ہدایت کی ضرورت محمد کی وحی کے بعد ہوتی اگر محمد کی وحی الہدا نہ ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ عقلیات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جال ہے ان کا. دوسرا، الہدا کے بعد پھر بھی اگر وحی کی ضرورت محسوس ہوتی تو اس وقت جب محمد الرسول اللہ کی وحی محفوظ نہ ہوتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وحی بھی کامل ہے، وحی بھی محفوظ ہے، تو آگے دوسرے نبی کے پیدا ہونے کا احتمال کہاں ہے؟ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ آخر الانبیاء، پس او مرسل دیگر کجاس. غلام احمد کے عرف شمیر زابود، برو لعنت کے لعنت را سزا بود. دری دار العالم عمل بسی غو غو کنت کہ از فطرت سگے دار الجزا بود. ایسے جالوں سے بچو، علماء کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کرو. بھئی تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، لیکن میں نے اپنے اس بھائی سے ایک شعر سنا، اس کی وضاحت کرتا جاؤں، کیونکہ مجھے گنگ شیطان نہیں بننا، شیطان اخرس نہیں بننا. یہ توسل کا مسئلہ قرآنی عقیدہ، ذوات فاضلہ کا توسل، فردوس نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بنی اور دنیا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بنی. لولا لما خلقت الافلاک. یہ بات
قرآنی نہیں، یہ بات ثابت نہیں، یہ موضوعی روایت ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرو۔ علماء کرام، ہمارے اور آپ کے لیے حدیث میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ تو اچھا سمجھتے ہوں گے راعی چرواہے کو کہتے ہیں، چرواہے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیا کسی دوسری نسبت سے نہیں وضاحت ہو سکتی تھی؟ چرواہا اس لیے فرمایا، علماء حدیث فرماتے ہیں چرواہا اپنے ریوڑ کو سیدھی راہ پہ لے جاتا ہے۔ ہم اور آپ کو اپنی قوم سیدھی راہ کی طرف لے جانا پڑے گی، رہنمائی کریں گے۔ کلکم راعن، آپ صراط مستقیم سبیل اللہ قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قوم کو بلاؤ گے۔ چرواہا ریوڑ کو، بکریوں کو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، جو طریق مختصر بھی ہو، جو طریق آسان بھی ہو، جو طریق محفوظ بھی ہو۔ چرواہا ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتوں کو بھی ساتھ پھراتا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کی حفاظت کرنی ہے، ان کے عقائد، نظریات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، عبادات، معمولات کی نگہبانی کرنی ہے۔ جیسے شیر اور بھیڑیے سے ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے، ایسے علماء کرام اپنی قوم کو ان فتنوں سے بچائیں گے، ان غیر ثابت شدہ نظریوں اور عقیدوں سے بچائیں گے، قرآنی عقیدہ، نبوی طریقہ سکھائیں گے، بتائیں گے، کیونکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صرف علماء، میری بات تو محسوس نہیں کی، صرف علماء، دوسرے محسوس تو نہیں کی، کرنا پڑے گا، اس طرح اصلاح کرنی پڑے گی۔ مجھ میں سب سے زیادہ غلطیاں ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری اصلاح کریں گے۔ اگر آپ میں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو تو آپ بھی اس پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ علماء کرام ہمارے روحانی طبیب ہیں، ہماری مرض کی نشاندہی کر کے علاج کریں گے، ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہوگا اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کی یہ تاریخ ہے، انہوں نے ہمیشہ برملا حق بیان کیا تھا، کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ساتھی اس مشن رسالت میں ساتھ دو گے، اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو، اے حق کے پرستار صداقت کے نقیبو، اے منبر و محراب کے پرجوش خطیبو، ڈٹ جاؤ اگر تم تو زمانے کو جھکا لو، اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو، اب اپنے قلم توڑ کے تلوار بنا لو۔ تشکیک نہیں، تشویق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تشکیک نہیں۔ آپ کے دروس، آپ کے بیانات عوام الناس میں شک کا باعث نہ بنے، شوق کا باعث بنے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف بلانے میں لا یخافون لومۃ لائم، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کا مصداق بنیں گے۔ بنیں گے انشاءاللہ کہ نہیں بنیں گے؟ ڈٹ کے کھڑے رہو گے، کھڑے رہو گے۔ آؤ آج اللہ کے گھر میں ایک عہد کر لیں، جسے بالفاظ دیگر بیعت بھی کہا کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، تجدید عہد کرو، اشاعت التوحید و سنہ کے اس عظیم مشن میں ان علماء ربانیین کا ساتھ دو گے۔ اگر حکمرانوں سے لڑنا پڑا تو پیچھے ہٹو گے، اگر مال جان کی قربانی دینے کا وقت آیا تو دریغ کرو گے۔ ان علماء کے ساتھ مل کر رسول اللہ کے مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ گے۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ وفاداری کرو گے، قرآنی انقلاب برپا کرنے کے لیے قرآن کے خدام کا ساتھ دو گے، اور امیر محترم جناب شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کی اطاعت کرو گے۔ اس صوبے کے عمراء نظماء ان کی تابعداری کرو گے، وحدت المدارس الاسلامیہ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو گے۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ ایفا عہد نصیب فرما۔